بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 18 ہے، جس کا عنوان ہے دور جدید کے ممتاز فقہا کا تعارف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، دور جدید کے ممتاز فقہا کے تعارف کی یہ ایک سیریز چل رہی ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ دور جدید کے ممتاز فقیہ مصطفیٰ الزرقاء کا تعارف پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 17 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے عطاء اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ کا نام و نسب پڑھا تھا، اور ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی۔ قرآن مجید انہوں نے ناظرہ مولانا عبدالکریم رحمہ اللہ سے پڑھا تھا، ایسے ہی انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ اپنے والد صاحب سے پڑھا، اور ابتدائی کتب کی جو تعلیم تھی وہ اپنے استاد مولانا عبدالرحمن رحمہ اللہ سے حاصل کی۔ تو اس طریقے سے ہم نے ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی۔ پھر ایسے ہی ان کی درس و تدریس کے حوالے سے ہم نے بحث کی تھی، اور پھر آخر میں ان کی دیگر جو خدمات تھی اسلام کے حوالے سے، دینی خدمات کے حوالے سے جو کارہائے نمایاں تھے، ان پر ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان میں جمعیت اہل حدیث کا قیام عمل میں آیا تو ان کے ذریعے آیا۔ انہوں نے بہت سے رسالے اور میگزین شائع کیے، جن میں علی اعتصام تھا، رحیق تھا، اور ایسے ہی آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی رہے، مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے بھی آپ رکن رہے، مرکزی مجلس شورا کے بھی آپ ممبر اور رکن رہے، سیاست سے بھی آپ کا کچھ تعلق رہا۔ تو اس طریقے سے جو ان کے کارہائے نمایاں تھے ان پر ہم نے تفصیلاً بات کرنے کی کوشش کی تھی، اور آخر میں ہم نے ان کی وفات کے بارے میں تاریخ وفات وغیرہ پر بات کر لی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں یعنی سبق نمبر 18 میں ہم مصطفیٰ الزرقاء رحمہ اللہ کا نام و نسب پڑھیں گے، اور ایسے ہی ان کی درس و تدریس کے حوالے سے بحث کی جائے گی۔ ان کے اساتذہ کون کون ہیں، بڑے شیوخ جو ہیں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا، ان کے نام کیا ہیں، ان کے بڑے بڑے تلامذہ اور شاگرد کون کون سے ہیں، ان کی تالیفات کے بارے میں بات کی جائے گی کہ انہوں نے کون کون سی اہم کتب تصانیف کی ہیں، اور ایسے ہی ان کی آخر میں وفات کے بارے میں بحث کی جائے گی کہ کس تاریخ کو کس طریقے سے ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو مصطفیٰ الزرقاء رحمہ اللہ شام کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور جدید دور کے ممتاز فقہا اور ممتاز علماء میں سے ایک ممتاز فقیہ اور ممتاز عالم ہیں۔ جب مغرب کی غیر اسلامی فکر اور ثقافت اسلام کے اوپر ظاہر ہونے لگی اور مسلمانوں پر اس کے اثرات نظر آنے لگے، تو ان حالات میں شیخ مصطفیٰ الزرقاء رحمہ اللہ ایک مصلح کے طور پر نمودار ہوئے، اور معاشرے کی اصلاح اور نشاط ثانیہ میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے نام و نسب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو مختصراً آپ کا نام مصطفیٰ تھا، اور ساتھ میں الزرقاء کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی آپ کے والد کا نام محمد احمد الزرقاء ہے۔ آپ کو مکمل طور پر جو نام کتب میں اور تصانیف میں لکھا جاتا ہے وہ مصطفیٰ الزرقاء رحمہ اللہ کے نام سے آپ کو یاد کیا گیا ہے۔ ایسے ہی آپ کی ولادت جو ہے 1904 عیسوی میں حلب جو کہ شام کا ایک شہر ہے، وہاں پر آپ کی ولادت اور پیدائش ہوئی ہے۔ اب ہم آپ کی درس و تدریس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ نے جو علم حاصل کیا، بچپن ہی سے آپ علم کے حصول میں لگ گئے تھے، چونکہ آپ کا جو خاندان تھا وہ علماء پر مشتمل تھا۔ آپ اہل علم لوگوں کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد شیخ احمد الزرقاء جو ہیں وہ شرح القواعد الفقہ کے مصنف ہیں اور بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ ایسے ہی آپ رحمہ اللہ کے دادا جو ہیں وہ بھی حنفی مکتبہ فکر کے بزرگ اور ممتاز علماء میں سے ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کے اندر بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بالکل بچپن میں ہی، چھوٹی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ پھر بچپن ہی میں قرآن مجید مکمل کر لینے کے بعد آپ رحمہ اللہ نے مدرسۃ الفریر الفرنسیہ میں داخلہ لیا، اور وہاں پر فرانسیسی زبان کو سیکھا، اور فرانسیسی کلچر اور فرانسیسی ثقافت پر خاص توجہ دی اور اس کو سیکھا، کیونکہ اس وقت فرانسیسی زبان اور یہ کلچر عالمی کلچر اور عالمی زبان سمجھا جاتا تھا، اس لیے آپ نے اس پر خاص توجہ مرکوز کی۔
پھر اس کے بعد آپ رحمہ اللہ نے مدرسۃ الخسرویہ الشرعیہ میں داخلہ لیا اور وہاں پر علوم و فنون میں بیکلوریٹ کی ڈگری حاصل کی اور شامی طلباء میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پھر اس کے بعد آپ رحمہ اللہ دمشق چلے گئے اور وہاں پر بھی علوم و فنون میں بیکلوریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ پھر اس کے بعد آپ رحمہ اللہ نے جامعہ سوریہ یونیورسٹی میں 3 سالہ ڈپلومہ حاصل کیا اور امتیازی حیثیت سے سند فراغت حاصل کی۔ اب ہم آپ کی تدریس اور دیگر خدمات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ رحمہ اللہ نے اپنے والد کی جگہ خسروی اسکول اور شعبانی اسکول اور مسجد الخیر اور امی مسجد، ان سب جگہوں پر اپنے والد کی جگہ تدریسی خدمات سر انجام دی اور اپنے والد کی جگہ سنبھال لی۔ پھر اس کے بعد آپ رحمہ اللہ دمشق میں قانون کی فیکلٹی میں چلے گئے اور وہاں پر آپ بطور پروفیسر متعین ہو گئے اور شریعہ اور شہری حقوق کے شعبہ میں آپ نے سربراہ کے طور پر خدمات سر انجام دیں اور یہیں سے آپ 1966 میں ریٹائر ہوئے اور سربراہ کے طور پر اس شعبہ میں کام کرتے رہے۔ اسی طریقے سے آپ رحمہ اللہ کو اردن، عمان اور کویت کی وزارت اوقاف نے فقہ کے انسائکلوپیڈیا کے ماہر کے طور پر منتخب کیا۔ اسی طریقے سے آپ رحمہ اللہ نے مسلم ورلڈ لیگ کی فقہ اکیڈمی کے رکن کے طور پر فقہی خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ آپ رحمہ اللہ نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کی جو فقہ اکیڈمی ہے اس کے رکن کے طور پر بھی فقہی خدمات سر انجام دی۔ انہی خدمات کی بدولت آپ رحمہ اللہ کو 1404 ہجری میں کنگ فیصل انٹرنیشنل پرائز فار اسلامک اسٹڈیز سے بھی نوازا گیا۔ اگر آپ کے اساتذہ کرام اور آپ کے شیوخ کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کے شیوخ اور آپ کے اساتذہ میں سب سے پہلے آپ کے والد محترم شیخ احمد الزرقہ رحمہ اللہ آتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے اساتذہ میں شیخ محمد راغب الطباخ رحمہ اللہ آتے ہیں۔ ان سے انہوں نے فقہ حنفی کا علم حاصل کیا تھا۔ ایسے ہی آپ کے اساتذہ کی فہرست میں شیخ محمد حنیفی رحمہ اللہ بھی آتے ہیں۔ ان سے انہوں نے علم حدیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کیا۔ اسی طریقے سے آپ کے اساتذہ میں شیخ احمد مکتبی شافی رحمہ اللہ بھی آتے ہیں۔ ان سے آپ رحمہ اللہ نے توحید، تفسیر اور بلاغت جیسا علم حاصل کیا۔ اسی طریقے سے آپ کے اساتذہ میں شیخ احمد کردی رحمہ اللہ بھی آتے ہیں۔ ان سے آپ رحمہ اللہ نے علم نحو حاصل کیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے شاگرد اور آپ کے تلامذہ کو دیکھا جائے تو آپ کے تلامذہ بھی بہت بڑے شیوخ اور فقہا اور ممتاز علماء میں شمار ہوتے ہیں، جن میں آپ کے ایک بڑے شاگرد شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے شاگردوں میں شیخ محمد فوزی فیض اللہ بھی ہیں اور اسی طریقے سے آپ کے شاگردوں میں شیخ محمد الملاح رحمہ اللہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ عبد الرحمن رافد پاشا، شیخ مہدی خضر رحمہ اللہ اور شیخ طاہر خیر اللہ، یہ سب آپ کے بڑے بڑے تلامذہ میں سے چند تلامذہ ہیں۔ ان شاگردوں کی اور آپ کے تلامذہ کی فہرست کو دیکھ کر آپ رحمہ اللہ کے علم کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔ اب ہم آپ کی تصانیف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تصانیف میں قوس قزح جو ہے آپ رحمہ اللہ کی اشعار اور اس کی اقسام پر مشتمل ایک بہترین کتاب ہے، اور اس کے علاوہ دوسری تصنیف آپ کی الفقہ الاسلامی فی صوبہ الجدید، یہ ایک بہترین کتاب ہے اور اس کتاب میں فقہ اسلامی کی جو مباحث ہیں ان کو جدید طرز اور جدید اسلوب میں لوگوں کے سامنے لانے کی مصنف نے بہترین کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں کئی کتابیں مصنف علی الرحمٰن نے لکھی ہیں۔ اس کتاب کے 4 اجزاء جو ہیں، 4 جز جو ہیں، وہ ابھی تک منظر عام پر آ چکے ہیں۔ یہ آپ رحمہ اللہ کا ایک عظیم علمی اور اجتہادی کارنامہ ہے۔ پہلے 2 اجزاء کو المدخل الفقہ العام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ہیں۔ تیسرا جز المدخل الی نظریۃ الالتزام العامہ فی الفقہ الاسلامی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور چوتھا جز العقود المسمات فی الفقہ الاسلامی یعنی عقد البیع کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع پر بہترین اور عمدہ اور جامع کتاب ہے۔ اس سے جامع اور بہترین کتاب ابھی تک میری نظر سے کوئی نہیں گزری۔
اس کتاب میں تدریسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہ اسلامی کو منظم اور مرتب شکل میں پیش کیا ہے اور فقہ کو جدید قالب میں ڈھالنے کی بہترین کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب میں فقہ اسلامی کو دفعہ وار ترتیب کے ساتھ یعنی قانونی انداز میں لکھا گیا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی میں مصنف نے فقہ اسلامی کی تاریخ، فقہی مصالح کا تعارف اور قواعد و کلیات فقہ کو جدید اور عصری اسلوب میں پیش کیا ہے اور ان کی عصری تقسیمات ذکر کی ہیں۔ اس طریقے سے مصنف کی کتابوں میں سے یہ بہترین کتاب سمجھی جاتی ہے اور فقہ اسلامی پر جامع اور جدید طریق انداز میں لکھی گئی کتاب اسے سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی دوسری کتب ہیں شرح القانون المدنی السوری، یعنی شام کے شہری قانون کی اس میں وضاحت کی گئی ہے۔ ایسے ہی آپ کی کتاب احکام الاوقاف، یہ آپ کی بہترین اور عمدہ کتاب ہے وقف کے مسئلے کے اوپر۔ ایسے ہی آپ کی کتاب ہے الاستصلاح والمصالح المرسلہ فی الفقہ الاسلامی، یعنی استصلاح اور مصالح مرسلہ فقہ اسلامی میں، اس پر بہترین وضاحت آپ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اور بھی بہت سی تصانیف ہیں جن کا ذکر اور تعارف اس مختصر سے سبق میں ناممکن ہے۔ اب ہم آپ رحمہ اللہ کی وفات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ 3 جون 1999 میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس دن ہفتے کا دن تھا اور عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ عصر کی اذان کے بعد ہفتے کے دن آپ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم سے آپ رحمہ اللہ کی جب وفات ہوئی اس وقت آپ فتاویٰ کو چیک کر رہے تھے اور ان کی درجہ بندی میں مشغول تھے۔ ایسی حالت میں آپ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آج کے اس سبق میں ہم نے مصطفیٰ الزرقا رحمہ اللہ کا نام و نسب سیکھ لیا کہ ان کا نام، ان کے والد کا نام، ان کے دادا کا نام کیا تھا۔ ایسے ہی ہم نے ان کے درس و تدریس کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے کہاں سے اور کس طریقے سے تعلیم حاصل کی اور پھر تدریس کی ابتدا انہوں نے کہاں سے کی کہ سب سے پہلے اپنے والد کی جگہ پر اسکول میں اور مسجد میں انہوں نے تدریس کی ابتدا کی۔ پھر ان کے جو اساتذہ تھے، ان کے شیوخ جو ہیں، ان کے بارے میں ہم نے بات کی اور ان کا مختصراً چند کا تعارف اور نام ذکر کیا گیا۔ ایسے ہی جو ان کے تلامذہ اور شاگرد خاص تھے ان کے بارے میں ہم نے بات کی اور آخر میں ہم نے ان کی تالیفات جو اہم کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں ان کا تعارف ہلکا سا اور ان کا نام جاننے کی کوشش کی ہے، اور پھر سبق کے بالکل آخر میں ان کی وفات کے حوالے سے بات کی گئی کہ کس تاریخ کو اور کس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ لہٰذا اگلے سبق نمبر 19 میں ہم انشاءاللہ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کا تعارف پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے سبق میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔